الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں محبوب کل جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ۔ اس موقع پر عام طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق بیانات ہوتے ہیں، آپ کے محاسن اور کمالات کے بارے میں بیانات ہوتے ہیں۔ آج کی مجلس بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جس ہستی کے ذکر کو اللہ رب العزت نے بلند فرمایا، ہم مخلوق ان کی صفات و کمالات کو کیا بیان کر سکتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ اگر اس منہ کو ہزار مرتبہ مشک اور گلاب سے دھویا جائے تو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اسم گرامی لینا پھر بھی میرے لیے بے ادبی ہی بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی عظمتوں کو قرآن مجید میں کھولا، کہیں آپ کے مبارک چہرے کو والضحیٰ فرمایا، کہیں مبارک زلفوں کو واللیل کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تو قرآن کی آیت، اے میرے محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ہم اس وقت آپ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تمام آیات کسی نہ کسی انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا ہی بیان کرتی ہیں۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس تذکرے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں اور زیادہ ہو جائے۔ جتنی یہ محبت زیادہ ہوگی اتنا سنت پر عمل آسان ہوگا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک عجیب شعر کہا، خدا در انتظار حمد مانیست، کہ اللہ تعالی ہمارے حمد کے انتظار میں نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چشم بر راہ ثنا نیست، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری تعریفوں کے انتظار میں نہیں ہیں۔ خدا مدع آفرین مصطفیٰ بس،
محمد حامد حمد خدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں. مناجات اگر باید بیان کر، اگر ہم نے کوئی ایک شعر کہنا ہی ہے، بے بیتے ہم کنا آدمی تما کر، تو ہم ایک بات پر اپنے قصے کو سمیٹتے ہیں، وہ یہ: محمد از تمی خواہم خدارا، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت مانگتے ہیں، اور اے اللہ، آپ سے ہم آپ کے محبوب کی محبت مانگتے ہیں. تو دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کا بڑھ جانا یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے. جتنے آپ کے کمالات واضح ہوں گے، کھلیں گے، تو یہ محبت بڑھتی جائے گی. کہنے والے نے کہا: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. کہ یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کی روح، اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، ان سب انبیاء کو جو نعمتیں ملی، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام کمالات آپ اکیلے کو اللہ نے عطا فرمائے. تو اصول کی بات یاد رکھیں جو آج کے بیان کا لب لباب ہے، کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کو کمالات عطا فرمائے، وہ تمام کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے، اور ان سے بڑھ کر اور زیادہ کمالات بھی عطا فرمائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو پکارا، تو ان کا نام لے کر پکارا. فرمایا: یا آدم، یا زکریا، یا داود، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ. ان تمام انبیاء کے نام لے کر ان کو خطاب فرمایا گیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خطاب فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام لے کر اللہ نے خطاب فرمایا. چنانچہ فرمایا: یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. تو خطاب کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو کتنے عزت کے الفاظ کے ساتھ مخاطب فرما رہے ہیں، بلکہ امت کو بھی نام لے کر خطاب کرنے سے منع کر دیا. قرآن مجید کی آیت ہے: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کہ جیسے تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارنا. چنانچہ صحابہ رضوان نبی علیہ السلام سے جب بات کرتے تو یوں کہتے تھے: یا رسول اللہ فداک امی و ابی. اے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں اور باپ قربان ہیں. جب پہلے انبیاء تشریف لائے تو ان کی قوموں نے ان پر الزامات لگائے، تو اللہ رب العزت نے ان انبیاء کی زبان سے ہی ان کے جوابات دلوا دیے. مثلا قوم نے کہا کہ آپ تو پاگل ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا: یا قوم لیس بی سفاہا. قوم نے کہا آپ گمراہ ہیں، انہوں نے کہا: یا قوم لیس بی ضلالا، میں گمراہ نہیں ہوں. تو قوم کے الزام کے جواب میں
اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام ہی کی مبارک زبان سے ان کا جواب دلوا دیا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قوم نے الزام لگایا تو اللہ رب العزت نے اس کی صفائی خود بیان فرمائی۔ قوم نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون۔ قوم نے کہا کہ یہ تو شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی آپ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دفاع بھی خود فرمایا۔ اس کی مثال ایسے، ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے تو اگر بچے کو کوئی بات کرے تو پھر دفاع میں ماں بولتی ہے، بچے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی بات کہی، اللہ رب العزت نے اس کا جواب خود عطا فرمایا۔ اب ذرا ایک کمپیریٹو اسٹڈی ہم کریں گے کہ پہلے انبیاء کو کیا کمالات ملے اور نبی علیہ السلام کو کیا کمالات ملے۔ آپ حضرات لکھے پڑھے ہیں اور اس قسم کے کام آپ دفتروں میں کرتے رہتے ہیں، کمپیریٹو سٹیٹمنٹس بناتے ہیں، میرٹ ڈیمیرٹ سامنے نکال کر رکھتے ہیں۔ تو آج انبیاء کرام کے کمالات کی کمپیریٹو اسٹڈی، چنانچہ جتنے بھی پہلے انبیاء آئے ان کا معراج روحانی تھا، اور اگر کسی کو جسمانی ملا تو وہ بھی درمیانی ملا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا تو چوتھے آسمان پر رکھا، ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا تو پانچویں آسمان پہ رکھا۔ تو یا تو ان کا معراج روحانی تھا، فقط منامی تھا، نیند میں معراج ہوا، یا اگر ان کو عروج ملا بھی تو درمیانی عروج تھا، چوتھے اور پانچویں آسمان تک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمایا، یہ معراج جسمانی تھا، بنفس نفیس، جسم اطہر کے ساتھ آپ کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے اوپر اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر بلوایا۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ پہلے انبیاء کرام کی جو دعوت تھی وہ علاقائی ہوتی تھی، ایک قوم کی طرف، قبیلے کی طرف۔ چنانچہ وہ آ کے کہتے تھے یا قوم، اے میری قوم۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے صرف قوم کو خطاب نہیں کیا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تمام عالم انسانیت کے لیے دعوت تھی۔ تو سابقہ انبیاء محدود حلقوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لاتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام جہانوں کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سابقہ انبیاء محدود لوگوں کے لیے نذیر بن کر آئے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی طرف آپ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ سابقہ انبیاء کو شریعت کا ظاہر کا حصہ ملا، باطن کا حصہ نہیں ملا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شریعت کے تمام علوم دیے، مگر تکوینی علوم نہیں دیے۔ تکوینی علوم جو اس دنیا کے نظام سے متعلق کام ہوتے ہیں، تشریعی امور جن اعمال کو کر کے انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، تو شریعت کا علم تو ملا، تکوین کی باتیں اللہ نے ان سے خفیہ رکھی، پھر ان کو خضر اسلام کے پاس بھیجا۔
تو دیکھو انہوں نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر جوابات پوچھے، یہ بات ایسے کیوں ایسے کیوں، انہوں نے جواب دیے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دونوں علم عطا فرمائے، ظاہری علم بھی دیا اور باطن کا علم بھی دیا۔ تصدیق سیدنا ابو ہریرہ عنہ فرماتے کرتے تھے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو علوم سیکھے، ایک علم وہ جو میں تمہارے اندر بیان کرتا ہوں، اور دوسرا علم وہ سیکھا اگر بیان کر دوں تو گلے پر چھری پھر جائے۔